الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 107 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 108، 109 اور 110 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور مت سب کرو، مت گالی دو، مت برا بھلا کہو، مت تنقید کرو، یا مت ان کی گستاخی کرو، یا مت بے ادبی کرو ان لوگوں کی جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا ہوگا؟ فیسب اللہ، تو پھر یہ اللہ کی گستاخی کریں گے، اللہ کو گالی دیں گے، اللہ کے حق میں بے ادبی کریں گے، عدوم دشمنی میں آ کر، بغیر علم، بغیر علم کے، جاہل میں، جہالت میں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو کہ شرک نہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہے، ایک جنرل اللہ نے خطاب کیا، لیکن خطاب ظاہر مسلمانوں سے ہی کیا، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کے سوا اوروں سے دعا کرتے ہیں، غیر میں کسی اور سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو برا مت کہو، ان کو یہ سب کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ ویسے تو اس کا جو روٹ ورڈ جو ہے وہ سین بے ہوتا ہے، جیسے سبب، اسباب، اس قسم کے لفظ بنتے ہیں، سببا کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سین کے ساتھ جو بے کے پر شد کے ساتھ تشدید سب کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں صرف اسی آیت کے اندر استعمال ہوا ہے، باقی تمام آیات کے اندر ٹوٹل 11 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے، تو باقی تمام مقامات پہ یہ سببا کے ساتھ ہی آیا ہے، بے کے اوپر زبر ہی ہے، لیکن یہاں سے واحد اس آیت کے اندر بے کے اوپر تشدید کے ساتھ سب کے معنی میں آیا ہے، جو کہ حدیث وغیرہ کے اندر بھی استعمال ہو، جس کے معنی گستاخی وغیرہ لیا جاتا ہے۔ مختلف اس کے ترجمے کیے ہیں مترجمین نے، ان کی گستاخی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور بے ادبی بھی، گالی دینا بھی، مختلف مفہوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہم مفہوم لیں اس کا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن سے اللہ کے سوا یہ مدد مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جن سے، ان کو تم نے سب نہیں کرنا، ان کو تم نے اب کوئی بھی مفہوم لینے کے، گالیاں نہیں دینی یا تنقید نہیں کرنی ان کے اوپر، یا ان کو بے ادبی نہیں کرنی، ان کی گستاخی نہیں کرنی، جو بھی مفہوم لیں اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کا بعد میں اپنی طرف لوٹایا کہ یہ بغیر علم کے دشمنی میں آ کے اللہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہی کریں گے، اس اللہ کے ساتھ بھی سب کریں گے۔ اب اس کا مفہوم جو بھی ہم لیں، میرے نزدیک بہتر مفہوم جو بنتا ہے وہ اسی طرح بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کی بے ادبی نہ کریں، ورنہ یہ بے علمی میں، لا علمی میں اللہ کی بھی بے ادبی کریں گے، اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، کیونکہ گالی گالا لفظ جو ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ میرے علم میں کہیں نہیں ایسا کوئی رپورٹ ہوا کہ کسی مشرک نے، کسی نے اللہ کو کبھی گالی دی ہو، اس قسم کی چیز میرے علم میں کہیں نہیں آئی۔ آج کا مشرک ہندو بھی لگا لیں تو اس حد تک کوئی نہیں جاتا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کو کوئی گالی دے دے، ہاں گستاخی لوگ کر جاتے ہیں، بے ادبی کر جاتے ہیں، تو وہی مفہوم، یعنی کہ دونوں طرف ہمیں ایک ہی مفہوم لگانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت دونوں طرف لگایا، ایک لفظ ہی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سُبُّوا اللَّهَ، اللہ کو بھی سب کریں گے، تو تم ان کو یہ نہ کرو کام ان کے ساتھ، ان کو سمجھاؤ، ان کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تو اللہ کے پیغام ان تک ضرور پہنچانا ہے، لیکن ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ان کو ڈائریکٹلی برا بلا نہیں کہنا، کیونکہ وہ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ یعنی کہ بتا رہے ہیں اس چیز کو کہ چاہے وہ ان کے جھوٹے معبود ہیں جو بھی ہیں، لیکن آخر ان کے دل میں ایک احترام ہے ان کے لیے، ان کو یہ کچھ سمجھتے ہیں، تو تم اس طرح کا کام نہ کرنا کہ لا علمی میں آ کے یہ اللہ کے بارے میں وہی کچھ کرنے لگ جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ احتیاط کا پہلو بتا رہا ہے کہ جب ہم نے تبلیغ کرنی، لوگوں تک بات پہنچانی ہے تو ان کی اصلاح ضرور کرنی ہے، لیکن اصلاح کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اصلاح کا نیگیٹو رزلٹ نہ آئے، کہ تم نے اگر ان کے معبودوں کو ڈائریکٹلی برا بلا کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، ان کو بے ادبی کرنا شروع کر دی، گستاخی شروع کر دی، تو بات سمجھنے کے بجائے الٹا دشمنی میں آ کے اللہ کے بارے میں جو ہے وہ گستاخی شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ آج کل کے جو بھی علماء ہیں اس چیز کو، اسی پہ زور دھیان دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کی اس چیز کو، کہ خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، جن کو یہ تعظیم کرتے ہیں، جن کے ان کے دل میں عزت اور بڑا اکرام ہے، چاہے وہ جھوٹا یا کچھ بھی ہے، لیکن ان کے دل میں تو عزت ہے نا، تو ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا، تم نے ان کو ڈائریکٹلی ان کو نہیں کچھ کہنا، ورنہ یہ دشمنی میں آ کے تمہارے سچے خدا کو، اللہ کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا کہ کذالک زینا لکل امۃ عملہم،
اسی طرح ہم نے ہر امت ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال جو ہے مزین کر دیے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کے عمل اچھے لگ رہے ہیں، وہ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں جو بھی ہے، چاہے وہ غلطی پر، لیکن ان کو نظر میں وہ صحیح ہے تو ان کی اصلاح کرنی ہے بڑے طریقے سے۔ اب یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کا ہم نے مزین کر دی ہے، زینہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ایک طریقے کار ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اللہ پکڑ کے گمراہ کر دیتا ہے کسی کو۔ اللہ نے ایک اصول بنا رکھے ہیں، دنیا کو اصول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے، ان اصولوں کے تحت پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو انہی اصولوں کے تحت یہاں بھی ہے کہ عمل جو ہے انسان کے مزین ہو جاتے ہیں، وہ عمل انسان کو اچھے لگنے لگ جاتا ہے جب انسان کی تحقیق نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، آنکھ دی ہے، کان دی ہے، دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، جو ان چیزوں کا انسان استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کے عمل جو ہیں اس کو اچھے اور بھلے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بات کرے کہ اسی طریقے سے ان کے اعمال ہم نے ان کو مزین کر دیے کہ چل پڑیں اس راستے کے اوپر، تو اب ان کے ساتھ احتیاط سے کام لینا ہے، تسبو والا کام نہیں کرنا ہے، ان کو اس قسم کے کام نہیں کرنے، ورنہ اس کا رزلٹ الٹا نکلے گا۔ پھر میں ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے اپنے رب کی طرف ان سب نے لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے گا ہر چیز کی جو بھی وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک تبلیغ کا ایک انداز خاص طور پہ سمجھ آتا ہے ہمیں کہ تبلیغ کرنی، لوگوں تک بات پہنچانی ہے تو کس طرح سے پہنچانی ہے، وہ احسن طریقہ ہونا چاہیے، بالکل ٹارگٹ نہیں کرنا ان کو جو کہ ان کے دل میں چبھے جا کے، اس چبھن کا جو ہے وہ رزلٹ الٹا نکلے گا بجائے صحیح ہونے کے، وہ الٹا اللہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں گے۔ تو اس چیز کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، باہر صورت کرنی چاہیے۔ اور پھر ملا وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، یہ اللہ کے بارے میں سخت سخت قسمیں کھا کے بات کرتے ہیں کہ لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ اگر تم کوئی آیت لے آؤ گے، نشانی لے آؤ گے، کوئی معجزہ لے آؤ گے تو ہم اس کے اوپر یقیناً ایمان لے کے ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ اب یہاں پھر اسی چیز کی ڈیمانڈ کو دوبارہ دہرایا جائے جو پہلے گزر چکی بات، کہ یہ معجزات مانگتے ہیں کہ جس چیز سے پہلے نبی کو معجزات ہے تو ہمیں بھی کیوں نہیں تم معجزہ دکھاتے، پرانے کے ہمیں قصے کہانی سناتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام معجزہ لائے، عیسیٰ علیہ السلام لائے، فلاں فلاں سارے پیغمبر جو ہیں وہ معجزات لے کے آتے رہے، تو ہم کیوں نہیں تم معجزہ دکھا رہے۔ لیکن وہ پیچھے بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون معجزات کے بارے میں کچھ اور رہا ہے، منہ مانگا معجزہ جب آتا تھا وہ مدت ختم ہو جاتی تھی، وہ قوم مٹا دی جاتی تھی، تو وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنی تھی کہ منہ مانگا معجزہ مانگ لیا جائے۔ تو اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ ٹارچر کر رہے ہیں، بڑا قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ معجزہ، ہم تو ایمان لے آئیں گے، اس کے اوپر یقین لے آئیں گے۔ کل کہہ دو انما الآیات عند اللہ، کہہ دو کہ نشانیاں ساری معجزہ ساری اللہ کے پاس ہی، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ بات دونوں طرف چلی جاتی ہے کہ ان کو بھی جواب دیا جائے گا تمہیں شعور نہیں اس چیز کا کہ معجزات کے کیا اصول ہیں اللہ کے، اور ادھر بھی جاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں معجزہ نہیں دکھا رہا ہے۔ دونوں طرف یعنی کہ بات یہ جاتی ہے، کو کافروں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ شعور تمہیں نہیں ہے، اور مومنوں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روک رکھا ہے۔ فما انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تم اسی کا شعور نہیں کہ وہ آ بھی جائے گا تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور معجزہ منہ مانگا مانگنے کے بعد آ جانے کے بعد جو ایمان نہ لایا جائے پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مختلف انداز میں تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جو مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ قوم مٹا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، وہ نشانی آ بھی جائے گا تو ایمان نہیں لائیں گے، پھر اللہ کا پھر قانون یہ ہوگا سب کچھ مٹا دیا جائے گا۔ تو وہ اس کے وقت کرنا ممکن نہیں کیونکہ آخری امت جا رہی ہے، اس کو ساری کو ختم نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی جو ہے وہ پوری امت کی طرف، پوری انسانی کی طرف ہے، ایک خاص قوم کی طرف نہیں ہے۔ پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ ایک خاص علاقے میں آتے تھے تو اس علاقے کو ختم بھی کر دیا جاتا تھا، اس سے پوری دنیا ختم نہیں ہوتی تھی۔ اب جو رسالت ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اب اگر وہ معاملہ ہوگا تو پوری دنیا پوری ختم کر دی جائے گی، اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس کا فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ان کے دلوں کو، ان کے آنکھوں کو پھیر دیں گے اس طریقے سے جیسے یہ پہلی بار جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب اس کا مفہوم بعض علماء نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو صلاحیتیں دی ہیں جب انسان کو استعمال نہیں کرتا، بروکار نہیں لاتا تو پھر وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ سلب ہو جاتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ انسان کسی اب اپنے عضو کو، جسم کو جو حرکت کر رہا ہے اس کو باندھ دے، اس کو حرکت دینا بند کر دے، اس پہ پلستر چڑھا دے تو وضو خود بخود جام ہو جاتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، بالکل کام کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی جو باطنی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے، جب انسان کو استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ صلاحیتیں بھی پھر جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر بھی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ پہچاننا ہی چھوڑ دیتا ہے، جس پہ وہ ختم اللہ کی لسٹ میں چلا جائے گا، لگتا ہے اسے ایک مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس کی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ پہلی بار ایمان نہیں لاتے، یہ بات ان کے سامنے واضح ہوئی تھی لیکن اپنی صلاحیت کو انہوں نے استعمال نہیں کیا اور بات کو نہیں مانا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، صلاحیتوں کو، ان کی آنکھوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ پھر دے گا، وہ نقلب کر دے گا، اپنی جگہ سے ہلا دے گا، پلٹا دے گا کہ وہ اس قابل نہیں رہیں گے کیونکہ انہوں نے پہلی بار ایمان نہیں لایا جبکہ حق ان کے پر واضح ہو چکا تھا۔ تب یعنی کہ ان کو معجزہ لگا کے دکھا دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس حد کو کراس کر چکے ہوئے ہیں۔
وَنَذَرُهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیں گے فی الطغیان یعمہون، کہ اپنی طغیانی کے اندر یہ اپنی سرکشی کے اندر یہ بھٹکتے پھرتے رہے ہیں، یہ یعنی کہ ریجیکٹڈ لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، ان کی فرمائشوں سے اب معاوضہ نہیں آنے لگے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کیا۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سپارہ بھی جو ہے 7واں جو ہوا مکمل ہو رہا ہے۔ دوبارہ ان آیات کے اندر سب سے خاص طور پہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی، یاد رکھنے والی بات ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ کا انداز بتایا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکار ہیں، جن کو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے معبودان باطل اپنے بنا رکھے ہیں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہیں، جتنے بھی جھوٹے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان کا عزت ہے، احترام ہے۔ تم نے اس حد تک نہیں جانا کہ ان کو تم ڈائریکٹلی ٹارگٹ کہہ کے ان کو تنقید کرنا شروع کر دو، ان کو تم گستاخیاں ان کے بارے میں ان کی بے ادبی شروع کر دو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارے سچے خدا کو اللہ کے بارے میں جو ہے ان کی اللہ کی بے ادبی کر بیٹھیں گے، اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اس چیز کی احتیاط ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دل بتایا کہ کیوں اس طریقے سے ہے کہ ان کے اعمال ان کے لیے مزین ہو گئے اور انہوں نے حق کو پہلے بار قبول نہیں کیا جب ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم نے اس بارے میں احتیاط کرنی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے اس انداز سے جس طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔